ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر تعلیم نے داخلہ امتحانات کے نظام میں اصلاحات کا کیا اعلان۔ کم مدت میں ڈگری کورسز کی تکمیل کرانے پر UGC کر رہی غور، اور روڈس اسکالرشپ 2025 کے لیے 5 ہندوستانی طلبہ کا انتخاب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ حکومت بھارت میں داخلہ امتحانات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں انڈین اسکول آف بزنس میں ایک پروگرام کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاحات کی جا رہی ہے، جن کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کی قیادت اسرو کے سابق چیف کے رادھا کرشنن کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی دوبارہ تشکیل اور طلبہ کی فلاح و بہبود پر توجہ دینے کی تجویز دی ہے۔ وزیر نے کہا کہ ریاستوں کے ساتھ تعاون ضروری ہے تاکہ ملک بھر میں داخلہ امتحانات کے نظام میں ہم آہنگی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ امتحانات میں بدعنوانی کے خلاف ایک نیا اینٹی چیٹنگ ایکٹ نافذ کیا گیا ہے تاکہ دھاندلی کو روکا جا سکے۔ ان اصلاحات کا مقصد امتحانی عمل میں شفافیت، سہولت اور طلبہ کو منصفانہ مواقع فراہم کرنا ہے۔ ایگزامینیشن کو، وشیش کر کے انٹرنس ایگزامینیشن کو 0 ایرر تک لے جانا بھارت سرکار، راجیہ سرکار دونوں کی دائتو ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین ایم جگدیش کمار نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے طلباء کے لیے ڈگری مکمل کرنے کے اختیارات میں لچک فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ چنئی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جگدیش کمار نے بتایا کہ طلباء کو جلد ہی 2 سال میں 3 سالہ ڈگری کورس اور 3 سال میں 4 سالہ کورس مکمل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت IIT مدراس میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ کے جان ہاپکنس یونیورسٹی کے صدر رونالڈ جے ڈینیلز نے بالٹی مور میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بھارتی تعلیمی اداروں اور جان ہاپکنس یونیورسٹی کے درمیان تعلیمی اور تحقیقی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر تعلیم نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے فراہم کردہ مواقع کو اجاگر کیا اور دوہرے ڈگری پروگرامز، طلباء اور فیکلٹی کی نقل و حمل اور جدید ٹیکنالوجیز میں تحقیقاتی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس اور آندھرا پردیش حکومت نے اختراع اور ترقی کے فروغ کے لیے 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تعاون مختلف شعبوں میں جیسے ڈیپ ٹیک انوویشن، ڈیجیٹل اسکلنگ، ایویشن، میری ٹائم ریسرچ اور حکومتی نظاموں میں تبدیلی کے اقدامات پر مرکوز ہے۔ IIT مدراس کے ڈائریکٹر پروفیسر وی کاماکوٹی نے کہا کہ یہ ادارہ عالمی یونیورسٹیوں کے ساتھ شراکت داری بھی فراہم کرے گا۔ IIT مدراس کے ذریعے سویم پلس اور ودیا شکتی جیسے پروگرامز کے ذریعے پورے آندھرا پردیش میں طلباء اور اساتذہ کو ہنرمندی کے پروگرامز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پروگراموں کا مقصد تعلیمی معیار کو بلند کرنا اور ورک فورس کو ڈیجیٹل مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ راجستھان حکومت نے ریاست کے اسکولی نصاب کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نصاب میں شامل مواد مناسب، معیاری اور ریاست کی موجودہ ضروریات کے مطابق ہو۔ وزیر تعلیم مدن دلاور نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ نصاب میں شامل کچھ مضامین اور حصوں کو ہٹایا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ اقدام اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا جا رہا ہے کہ نصاب کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے اور یہ قومی جذبے کے مطابق ہو تاکہ طلباء کی تعلیم میں جدیدیت اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے اسکول آف مینجمنٹ اسٹڈیز کے پروفیسر وی وینکٹا رمنا کو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے پلاننگ بورڈ کا رکن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری 3 سال کی مدت کے لیے ہے۔ اگنو کا پلاننگ بورڈ ایک اعلیٰ سطحی ادارہ ہے جو اوپن یونیورسٹی کے لیے موزوں پروگرامز اور سرگرمیوں کی تیاری اور ڈیزائن کا ذمہ دار ہے۔ روڈس اسکالرشپ دنیا کی سب سے ممتاز اور قدیم ترین گریجویٹ فیلوشپ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1903 سے قائم ہے۔ ہندوستان کے لیے اسکالرشپ کا آغاز 1947 میں ہوا اور ہر سال 5 طلباء کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں سے بھی طلباء روڈس اسکالرشپ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
روڈس اسکالرشپ الیکٹ فار انڈیا 2025 کا انتخاب مسابقتی درخواست کے عمل اور ابتدائی انٹرویو کے مرحلوں کے بعد کیا گیا ہے۔ اس اسکالرشپ کے لیے ریان چکربرتی، وبھا سوامی ناتھن، اویناش وٹس، شبھم نروال اور پال اگروال کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ روڈس اسکالرشپس 2026 کے لیے درخواستیں جون 2025 میں شروع ہوں گی۔ اسکالرشپ کی درخواست کے بارے میں مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر تعلیم نے داخلہ امتحانات کے نظام میں اصلاحات کا کیا اعلان۔ کم مدت میں ڈگری کورسز کی تکمیل کرانے پر UGC کر رہی غور۔ اور روڈس اسکالرشپ 2025 کے لیے 5 ہندوستانی طلبہ کا انتخاب۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔